السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کورس کے ہم تیسرے سبق کے لیے آغاز کرنے لگے ہیں۔ فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا گرامر کے بغیر علامات کے ذریعے، یہ بھی اصول ویسے تو گرامر سے ہی نکالے گئے ہیں، لیکن جو گرامر کی بحثیں ہیں جن کے اندر بہت سی ڈیٹیل ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑ کے تو مختصر اختصار کے ساتھ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ ہاں، تو آج کا سبق نمبر 3 ہے۔ 5 علامتیں ہیں: تا، تی، تما، تم، تن۔ کل کا سبق تھا ہمارا کا، کی، کما، کم، کننا۔ آج کا ہے تا، تی، تما، تم، تننا۔ ان کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ بہت آسان ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، جس طرح میں نے کل بھی عرض کی تھی، جو بول رہا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، بات کرنے والا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو غائب ہے۔ سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جاتی ہے اور اس سب کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کا ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن غائب۔ کل کا ہمارا سبق تھرڈ پرسن کے بارے میں ہوگا۔ آج کا سبق اور کل کا، یعنی جو کل گزر چکا، یعنی دوسرا اور تیسرا سبق جو ہے بیسیکلی وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، کہ جو دوسرا شخص ہوتا ہے آپ کی بات کو سن رہا ہے تو اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ اب عربی زبان میں لفظ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر آپ لوگوں کو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے لفظ یہ ایک ہے، لیکن وہ لفظ ایک نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن مجید سورۃ الفاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہم۔ اب انعمت، انعم نعمت، تا تو نے کی، انعمت تو نے نعمت کی۔ تو انعم علیحدہ ہے، تا علیحدہ ہے۔ تا جو ہے یہ مخاطب کے لیے ہے۔ ان کو یہ جو علامتیں ہیں، دوسرا اور تیسرا سبق، ان کو عربی زبان کے اندر، اصول کے اندر ان کو ضمیریں بھی کہتے ہیں، کہ یہ ضمیریں ہیں۔ تو تا، تی، تما، تم، تننا، اور کا، کی، کما، کم، کننا، ان سب کا ترجمہ تم، تمہارا اور آپ کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہیں یہ آتے کا، کی، کما، کم، کننا، یہ فعل کے آخر میں بھی آ جاتی ہیں اور اسم کے آخر میں بھی آ جاتی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کل مثال دی، من ربک، تیرا رب کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا تجھے؟ تو کا، بی ربک، تیرے رب کے بارے میں، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک، تو جس نے تجھے پیدا کیا، تو مطلب فسواک وعدلک، تو مطلب سارا کا آ رہا ہے، تو کا معنی تجھے، تم کو، ٹھیک ہے جی۔ تو کا، کی، کما، کم، کننا، تا، تی، تما، تم، تننا، یہ جو 10 علامتیں ہیں یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ ترجمہ تمہارا، آپ کا ہوتا ہے۔ کا، کی، کما، کم، کننا جو ہے یہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں، لیکن اسم کے بعد بھی آ جاتے ہیں، فعل کے بعد بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو تا، تی، تما، تم، تننا ہے، ان کا تعلق فعل ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، فعل جو ہوتا ہے اس کی مین 2 قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور فعل مضارع جس میں حال یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، فعل مضارع کے بارے میں ہمارے سبق علیحدہ انشاءاللہ وقت کے مطابق آئیں گے۔ تو فعل ماضی، اب جس کے آخر میں تا ہوگا نا جی، تو وہ ماضی کی بات کی جا رہی ہوگی، فعل ماضی کی بات۔ جیسے ناصرہ لفظ ہے،
ہم نے اس کے آخر میں لگانا ہے تا، تو نصرتا تو نے مدد کی، لیکن تا جو ہے جب زبر ہوتی ہے چاہے کا ہو چاہے تا ہو وہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور جب ان کے نیچے زیر ہوتی ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے، جیسے نصرتا کا معنی تو نے مدد کی اور نصرتی تو نے مدد کی، لیکن فرق کیا ہے؟ تا مذکر کے لیے اور تی مؤنث کے لیے۔ کالامو کا تیرا قلم اور کالامو کی بھی تیرا قلم، کا جو ہے وہ مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے۔ نصرتما تم دونوں نے مدد کی، اسی طرح کالامکما تم دونوں کا قلم۔ تو یہ جو نصرتما یعنی تما لفظ ہے تثنیہ کے لیے آتا ہے، دو کے لیے آتا ہے، اور یہ لفظ کے آخر میں ہمیشہ ہوگا، اور یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی تم، ہم کہیں گے نصر تم نے مدد کی، تو ناصرہ کا معنی مدد کرنا، تم لیدا ہے، نصر تم نے مدد کی، تو تم جمع مذکر کے لیے، جیسے کالامکم تم زیادہ کا قلم۔ ہم ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ اس سے مذکر مراد ہے، مؤنث مراد ہے، جمع مراد ہے، تثنیہ مراد ہے۔ اسی طرح نصرتن، جو نون کے اوپر لفظ کے آخر میں شاد ہوتی ہے نا جی، تو فعل کے آخر میں یا یہ جو علامت کے آخر میں، ویسے نہیں، یہ تننا یہ علامت اس طرح، اور اسی طرح کننا علامت کے طور پہ، تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہوتا ہے کہ یہ زیادہ خواتین کی بات ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو علامتیں ہیں ان سب کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کا، دسوں کا، جس انسان نے صرف مطلب سمجھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ جب یہ 10 علامتیں لفظ کے آخر میں آتی ہیں تو وہ لفظ کا مطلب ایک علیحدہ ہوگا۔ کوئی بھی لفظ ہے، شریبہ کا معنی پینا، تو شریبتا تو نے پیا، شریبتی تو نے پیا، شریبتما تم دونوں نے پیا، شریبتم تم زیادہ نے پیا، شریبتن تم زیادہ نے پیا۔ صرف یہ سمجھ لیں کہ واحد کے لیے شریبتا اور شریبتی، اور شریبتما جو ہے دو یہ تثنیہ کے لیے، اور شریبتم یہ جمع مذکر کے لیے، اور شریبتن یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اب ڈیٹیل اگر سمجھنی ہے تو پھر اس کی طرف آئیں، ورنہ آپ لوگ اسی کو آگے چلا سکتے ہیں۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، کاتبہ کا معنی لکھنا، تو کاتبہ لکھا اس ایک مرد نے، کتابتا لکھا تم ایک مرد نے، کتابتی لکھا تم ایک عورت نے، کتابتما لکھا تم دو عورتوں نے، کتابتم لکھا تم زیادہ مردوں نے، کتابتن لکھا تم زیادہ عورتوں نے۔ ہم ایک اور لفظ کو لیتے ہیں، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی فعل لے لیں آپ، اس کی آگے آپ گردان ایسے کر لیں، تو جب آپ کے لفظ کے آخر میں اس طرح کی علامتیں ہوں گی، تا تی تما تم تننا، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ترجمہ تو تمہارا اور آپ کا ہوتا ہے۔ ہم ایک اور لفظ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ لفظ ہے جی شاربہ ہم نے لے لیا، ناصرہ لے لیا، اور زارابہ کا معنی مارنا ہوتا ہے، تو زارابہ چلیں زارابہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، ساجدہ لے لیں، ساجدہ، سجدتا تو نے سجدہ کیا، سجدتی تو نے سجدہ کیا، سجدتما تم نے سجدہ کیا، سجدتم تم نے سجدہ کیا، سجدتن تم نے سجدہ کیا۔ یہ میں نے آپ کو سمپل وے میں ترجمہ کر کے بتا دیا۔ تو معزز سامعین، خواتین و حضرات، اگر ہم قرآن مجید کے اوپر غور کریں گے تو بہت سے زیادہ ایسی آیات ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح انعمت سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوتا ہے، اور بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 3 سبق ہیں سورہ آل عمران میں سے ڈھونڈیں۔ سورہ ہم دیکھیں، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈھونڈنا کیسے ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران کا یہ نکالا، ہم نے سورہ آل عمران نکال لی۔ میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساتھ بتا دوں کہ پریکٹس کیسے کرنی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریکٹس کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کا ترجمہ تو الف لام میم ہے۔ اللہ، اللہ کا ترجمہ اللہ، لا کا معنی نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نزلہ،
نازل کیا. علیہ کا آ گیا نا آپ پر، تم پر. الا، اب الا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے. یہ جو الا حرف ہے اس کی علیحدہ بحث ہے، ہم اس وقت اس کو پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کا، کہ لفظ کے آخر میں جب کا ہوتا ہے. اچھا کل سوال یہ کیا گیا تھا اولائی کا، تو یہ جو اولائی کا ہے اس کا پھر ترجمہ کیا ہوگا تمہارا؟ نہیں، یہ جو کا کی کما کم کننا اور تا تی تما تم تننا ہے، یہ علامتیں اصل لفظ سے ہٹ کے ہوں گی. اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے نا تو اصل لفظ کا علیحدہ سے مطلب ہوتا ہے، جبکہ اولائی کا جو ہے پورا ایک لفظ ہے. ہم یہاں ترجمہ نہیں کریں گے، یہ زائد علامت، جس طرح علیہ کا الا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے. اچھا جی، الکتاب کتاب، بالحق کی حق، الحق ہے، یہ جو با ہے اس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، میں نے عرض کی ہے ہم حرفوں کی بحث میں بعد میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے. وانزلہ، دیکھیں انزلہ کی سینس اردو میں موجود ہے، انزلہ نازل کیا. التورات، تورات کو، تورات کا ترجمہ تورات، انجیل کا ترجمہ انجیل. انزلہ کی سینس اردو میں موجود ہے، نازل کیا. من قبل، قبل لفظ استعمال کیا جاتا ہے، من قبل ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، ناس ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی. وانزلہ پھر آ گیا الفرقان، فرقان قرآن مجید کو کہتے ہیں. ان الذین، اب انا جو ہے تقریباً 3100 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، ترجمہ اس کا ایک ہی دفعہ کرنا ہے بے شک. ان الذین کفروا، اب دیکھیں کافروا، یہ جو کافروا کے آخر میں واو الف ہے نا، یہ بھی ایک علامت ہے، یہ ہم انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو مطابق پڑھیں گے. جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام والا ہے. اچھا جی، اسی طرح آپ لوگوں نے سورہ آل عمران کے پہلے جو 5 رکوع ہیں ان میں سے کل کا بھی سبق ڈھونڈیں اور آج کا بھی جو علامتیں آپ کسی اور جگہ سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن سورہ آل عمران کے پہلے جو 5 رکوع ہیں ان میں سے بھی آپ کو مل جائیں گی. مزید جو ہیں میں وہ PDF کی صورت میں انشاءاللہ کہ کہاں کہاں ان علامتوں کا قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہے تو ہم وہاں انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.